نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. چلے پھر آج ہم انم کو بولتے ہیں. آج دعائیں وہ پڑھیں انشاءاللہ. انم ہے یہاں پر. چل چاچی انشاءاللہ آپ کر لیں, دیکھ کے کریں بے شک. رحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم لوگ کنٹینیو کرنے والے سورہ مریم سے انشاءاللہ. اور جہاں پر ہم نے پچھلی کلاس سٹاپ کی تھی, ہم لوگ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں چیزیں بتائی تھی, کچھ ان کے کیریکٹر کے بارے میں بتایا تھا, اور بتایا تھا کہ آخرت کے دن میں جب وہ پیدا ہوئے تھے, جب وہ مریں گے یا جب مرے تھے, اور جب واپس اٹھائے جائیں گے تو ان سب ٹائم پر ان پر سلامتی ہوگی. تو اس پر ہم نے سٹاپ کیا تھا. جس سے پہلے ہم مریم علیہ السلام کے بارے میں سٹارٹ کریں تو میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا, جو آیا نمبر 14 تھی, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. تو اس آیت میں جو ہم نے بات کی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے بہت بہت ہی فرما بردار تھے, اور وہ کبھی جبار نہیں تھے نہ ہی عصیہ تھے. تو اس آیت کے اندر جو جبار اور عصیہ ہے وہ صرف ماں باپ تک محدود نہیں ہے, مطلب کہ وہ باہر والے لوگوں پر بھی جبار نہیں تھے, اور وہ جنرلی بھی عصیہ کا مطلب گنہگار بھی ہوتا ہے,
نافرمان گنہگار. تو وہ لوگوں کی طرف بھی جبار نہیں تھے اور نہ ہی وہ لوگوں کی طرف چلے کوئی مسئلہ نہیں. تو نہ ہی وہ لوگوں کی طرف جبار تھے اور نہ ہی وہ نافرمان تھے، نہ ہی وہ گنہگار تھے. تو ادھر یہ چیز بھی ہائی لائٹ کی جا رہی ہے، اور وہ صرف ماں باپ تک محدود نہیں تھی. تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. اور آج ہم نے شروع کرنی ہے سورہ مریم میں. ابھی مریم علیہ السلام کے بارے میں ہی بات ہوگی. اور جس سے پہلے ہم لوگ مریم علیہ السلام کے ان کی زندگی کے ایک واقعے کے بارے میں بات کریں، تو کچھ چیزیں جو مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جو اس سٹوری کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی امپورٹنٹ ہوگی. پہلی بات تو یہ، مریم علیہ السلام عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی. عمران علیہ السلام اور ان کی بیوی حنا ان کا نام تھا. تو ان دونوں کی بیٹی تھی مریم علیہ السلام. اور عمران علیہ السلام وہ اپنی جو پوری کمیونٹی تھے ان میں بہت جانے مانے تھے. جانے مانے بھی تھے، ان کے لیڈر بھی تھے، اور اس کے اوپر وہ بہت ہی یعنی کہ ایمان والے بھی تھے. مطلب کہ یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یعنی کہ عبادت بھی کیا کرتے تھے. تو ایک اچھے انسان تھے دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے، اور جانے مانے بھی تھے. تو جب مریم علیہ السلام اس دنیا میں آئیں تو وہ ایک عام انسان نہیں تھی. وہ جیسے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ سیلیبریٹی کے بچے ہوتے ہیں، یہ کسی پولیٹیشین کے بچے جیسے ہوتے ہیں، یا کسی کوئی بڑے بڑے عہدے پر ہو اس کے بچے ہو. تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ایک ہمیشہ ہی لوگوں کی آنکھوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. تو مریم علیہ السلام ایک لیڈر کی بیٹی ہیں. تو سب نے لیڈر کی بیٹی کو فالو بھی کرنا ہے کہ وہ لیڈر کی بیٹی کیا کر رہی ہے، ہمیشہ ہی اس پہ نظر ہوتی ہے، اور جو بھی وہ کرتی ہے وہ نیوز بھی بن سکتی ہے. تو اس طرح سے مریم علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھی. یعنی کہ وہ اس یعنی کہ پوری اپنی قوم کے اندر وہ سب ان کو جانتے بھی تھے کہ مریم علیہ السلام کون ہے. ٹھیک ہے. تو جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھی، وہ کفالت کے لیے اپنے چچا کے پاس چلی گئی تھی، زکریا علیہ السلام، جن کی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. تو زکریا علیہ السلام تھے، وہ مریم علیہ السلام کے چاچا تھے، اور ان کی کفالت کے اندر وہ چلی گئی تھی پیدا ہونے کے بعد. اور جب وہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں گئی تو پھر زکریا علیہ السلام نے ان کو مسجد میں رکھوا دیا تھا. جو ان کی اس ٹائم کی مسجد ہوتی تھی اس میں رکھوا دیا تھا. اور اس ٹائم پر ان کی مسجدوں کے اندر عورتیں آ کے رہ نہیں سکتی تھی. لیکن زکریا علیہ السلام اور ویسے ہی مریم علیہ السلام کی جو بھی اس کا ایک سٹیٹس بھی تھا، تو وہ ایک پہلی عورت تھی جو اس مسجد میں جا کے رہی بھی تھی. جب رہنا بھی کیوں تھا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے کام کرنے کے لیے. تو یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا عبادت کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کرنے کے لیے. تو یہ مریم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ تھی، جس سے پہلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں مریم علیہ السلام کے بارے میں. تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. تو ذکر کرو، تو ذکر ہے کتاب کے اندر مریم علیہ السلام کا. تو ذکر ہے کتاب کے اندر مریم علیہ السلام کا. اذ انتبذت من اہلیہا، جب وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، اہلیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو. تو اپنی فیملی کو چھوڑ کر مکانن شرقیہ، تو وہ ایک ایسی مقام پر چلی گئی، یعنی کہ مشرقی مقام پر چلی گئی. اپنی فیملی کو چھوڑ کے مشرقی مقام پر چلی گئی. تو یہ مشرقی مقام تھا کدھر؟ تو مریم علیہ السلام کو، جیسے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ مریم علیہ السلام بیت المقدس میں جو ان کی مین مسجد ہوا کرتی تھی بنی اسرائیل کی اس ٹائم پر، وہ اس میں جا کے رہنے لگی تھی. اور وہ اسی مسجد کے مشرقی کارنر میں جا کے رہنے لگی تھی. اور یہ بات ویسے آپ لوگ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہو. جب فلسطین میں جاؤ تو آپ نے ادھر، جب یہ ان کا پورا ایک ایریا ہے جو ان کی اپنی جو بیت المقدس جو ان کا تھا، جو یہودیوں کا تھا، جہاں پہ لوگ آج بھی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسٹرن کارنر بنایا ہوا ہے. ایک ایسٹرن کارنر ادھر تھا. تو یہ جو ایسٹرن کارنر ہے بیت المقدس میں، یہ ایک ایسا ایریا تھا اس ٹائم پر جہاں پہ زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں تھے.
تو ظاہر سی بات ہے بھی زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ پہ رکھنا تھا جہاں پہ زیادہ لوگ آتے جاتے نہ ہو، انہوں نے ادھر رہنا ہوگا، حجاب، اگر حجاب کا جو بھی ان کے اپنے شریعہ کے اندر تھے، انہوں نے ایک پرائیویسی میں رہنا ہوگا، تو ایک ایسی جگہ پہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو رکھا تھا جہاں پر زیادہ آتے جاتے لوگ نہ ہوں، جہاں پہ وہ آرام سے اپنی عبادت وغیرہ جو کرنا ہو کر سکیں. تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، تو مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ایک مشرقی مقام پہ چلے گی مسجد کے اندر. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا، پھر انہوں نے ایک حجاب لیا. حجاب کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے پردے کی طرح، تو انہوں نے اپنے لیے ایک پردہ بھی بنایا جہاں پہ وہ رہ رہی تھی، وہ ایک پردہ بھی کریٹ کیا تاکہ جب وہ ادھر پڑھ رہی ہو تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ ادھر کوئی ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے، تو مسجد کے اندر رہ رہی ہیں، مشرق کی جگہ پر ہے، اور ادھر جا کر انہوں نے ایک پردہ بھی بنا دیا ہوئے تاکہ جب وہ عبادت کر رہی ہو، جو بھی اپنا مسجد کے اندر جہاں پہ رہ رہی ہو، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ مسجد میں ادھر ہے. ٹھیک ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر ان کے پاس ایک آئی ایک روح، ہماری بھیجی ہوئی ایک روح. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اور یہ روح کون تھے؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ اس طرح آتے ہیں، ایک انسان کے روپ میں آتے ہیں، ایک مرد کے روپ میں آتے ہیں. اور بشرن سویہ، ہم نے سویہ کے بارے میں بات کی، ایک قابل انسان ہے، کہ پورے کیپیبل انسان ہے، ان کے اندر کوئی یعنی کہ ڈسیبلٹی نہیں ہے، کوئی امپرفیکشن، کوئی عیب نہیں ہے ان کے اندر. تو یہ ایک اچھے تندرست انسان کی طرح کے روپ میں جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو مریم علیہ السلام کے پاس جب جیسے یہ مرد آتا ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مریم علیہ السلام نے اس مرد کو پہلے نہیں دیکھا ہوا، کیونکہ مریم علیہ السلام کے الفاظ ہی منہ سے نکلتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ لیتی ہوں اس رحمان میں، من کا، تم سے، یعنی کہ تمہارے خلاف میں رحمان کے اندر پناہ لیتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم بھی متقی ہو. تو مریم علیہ السلام نے اس انسان کو پہلی بات ہے نہیں پہچانا، وہ نہیں جانتی تھی کون سا مرد آیا ہوا ہے. اور دوسرا، ہم نے بولا تھا کہ مشرقی ایسے کارنر بیٹھی تھی جہاں پہ لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر اکثر لوگ آتے جاتے رہتے تو مریم علیہ السلام اس طرح سے چونک نہیں جاتی، اس طرح سے وہ رحمان میں پناہ نہیں لیتی. ان کو پتا تھا ہر کوئی آتا جاتا رہتا ہے ادھر سے، تو وہ لیکن ادھر سے کوئی آتا جاتا نہیں تھا. تو وہ ایک ایسی جگہ پہ تھی جہاں پہ وہ اکیلی تھی، یعنی کہ مشرقی کارنر میں وہ اکیلی تھی، ایک حجاب کے پیچھے تھی. تو اس کے پاس، ان کے پاس جب آیا ہے، مریم علیہ السلام تھوڑا سا گھبرا گئی ہیں، تھوڑا سا چونک گئی ہیں، اور ساتھ ہی وہ اللہ میں پناہ لیتی ہیں. وہ کہتی ہے میں اللہ میں پناہ لیتی ہوں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی ہے اگر تم بھی متقی ہو، اگر تمہارے اندر بھی تقوی ہے. کیونکہ مریم علیہ السلام بھی سوچ رہی کہ مسجد میں آیا ہوا انسان ہے، مطلب کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا. تو کہتی ہے میں اللہ میں پناہ لے رہی ہوں، اور ان کو بھی اللہ کے خوف کا یاد دلاتی جس انسان کو وہ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ وہ ان کو نہیں پہچانتی، ان کو نہیں پتا ایک فرشتہ ان کے پاس آیا ہو. تو یہ فرشتے، یہ جبریل علیہ السلام پھر آگے سے کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، وہ کہتے ہیں میں تمہارے رب سے بھیجا ہوا ایک رسول ہی ہوں. رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو میسج لے کے آتا ہے. رسول کا مطلب ہوتا ہے میسج، میسج پہنچانے والا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تمہارے اوپر ایک ایک پاک بیٹا عطا کر سکوں. تو کہہ رہے ہیں مریم علیہ السلام کو کہ ریلیکس ہو جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ادھر کچھ پریشان وغیرہ کرنے نہیں آیا، مجھے تمہارے رب نے بھیجا ہے.
اسی رب نے بھیجا ہے جس سے تم پناہ لے رہی ہو، اور اس رب کی کہنے پر ہی میں تمہیں ایک ایک پاک زکیہ پاک بیٹا عطا کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے، ایک پاک بیٹا عطا کرنے آیا ہوں. آگے سے مریم علیہ السلام کا جواب تھا، قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. وہ کہتی ہے کہ مجھے کیسے ایک بیٹا ہوگا، مجھے تو آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا، اور نہ ہی میں ایک بدکار عورت ہوں. مرد کے چھونے کا کیا مطلب ہے؟ مرد کے چھونے کا یہاں پہ مطلب ہے کہ مجھے کسی کی یعنی کہ حلال طریقے سے چھوا ہو، یعنی کہ شادی کے بعد چھوا ہو. تو مریم علیہ السلام انڈائریکٹلی کہہ رہی کہ میری تو شادی نہیں ہوئی ہوئی، کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا ہوا، اور نہ ہی میں ایک بدکار عورت ہوں، نہ ہی میں نے کسی ایسے کام میں کبھی ملوث بھی نہیں ہوئی، ایسے کام میں کبھی، شادی کے اندر یا شادی کے باہر میں ایسے کاموں میں کبھی پڑی ہی نہیں. تو جب مرد ہی نہیں ہے تو بچہ کیسے آئے گا؟ مریم علیہ السلام آگے سے جبریل علیہ السلام کو جواب دیتی ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتے کیونکہ میں نے کسی مرد کو اپنے آپ کو چھونے ہی نہیں دیا ہوا. آگے سے جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال کذالک، وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہونے والا ہے. جس طرح سے زکریا علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا قال کذالک، ادھر مریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے قال کذالک، کہ ہونا تو ایسے ہی والا ہے. قال ربک هو علی ہین، یہ تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے. جس طرح سے زکریا علیہ السلام کو بھی بولا گیا تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. زکریا علیہ السلام کو بولا گیا تھا کہ آپ کو بچہ ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت ہی بزرگ، دو بزرگ یعنی کہ ایک کپل ہے، ان کو بھی بچہ دے سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک بچہ بنانا جس کا باپ نہ ہو وہ بھی کوئی مشکل نہیں، ہونا ایسے ہی والا ہے. قال کذالک، اور یہ تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کو بنایا ہے لوگوں کے لیے ایک نشانی، ایک نشانی بنایا ہے اس کو لوگوں کے لیے. یہ جو بچہ پیدا ہوگا بغیر باپ کے، یہ ایک لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے ایک رحمت ہے. تو عیسیٰ اس کے ہماری طرف سے رحمت ہونے کے دو مطلب ہے. ایک تو یہ مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ رحمت لے کر آئیں گے، تو یہ رحمت لے کر آئیں گے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نشانی ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. بغیر باپ کا ایک بیٹا ہوا ہے، لوگوں کے لیے ایک احساس پھر سے جگانا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی بھی یعنی کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر مین چیز کیا تھی کہ تو یہاں پر ایک چیز یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، دو چیزیں میں نے کہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے ایک نشانی ہے اور یہ ہماری طرف سے بھیجی ہوئی ایک رحمت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ایک نشانی کے طور پہ وہ بھی رحمت ہے، اور وہ آگے رحمت بھی لے کر آئیں گے. ان پہ انجیل بھی نازل ہوگی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو ان پہ انجیل نازل ہوئی تھی. تو وہ انجیل بھی ایک رحمت کا ذریعہ تھا ان کے لیے. اور جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوئے تھے وہ بھی ایک احساس تھا ان کے لیے، ان کو احساس دلایا جا رہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ قدرت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح قادر ہے چیزوں پر، ان کو یاد دلایا جا رہا تھا. اور ان کی جو کمیونٹی تھی وہ بھی بہت غلط چیزوں میں ملوث ہوئی ہوئی تھی. ہر کام وہ شریعہ توڑ رہے تھے، جو ان کے ٹائم پہ تورا بھیجی گئی ہوئی تھی، جو اس سے پہلے بھیجی گئی ہوئی تھی، اس کے احکاموں کو توڑ رہے تھے، اس کے اگینسٹ جا رہے تھے. تو انہی کے وہاں پہ احساس دلانے کے لیے کہ ایک بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوگا، وہ بھی ایک ان کی نشانی بن گئی تھی کہ اللہ کا خوف وہ پھر پیدا کرے.
تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی تھا. اور ہم لوگ ہمیشہ رحمت کا یعنی کہ ہم لوگ اردو زبان بولتے تو ہم رحمت کو ہمیشہ اسی نظریے سے دیکھتے ہیں. ہم رحمت کو ہمیشہ اسی نظریے سے دیکھتے ہیں کہ رحمت کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو ہم مار سکتے ہو لیکن ہم اس کو نہ مارے تو ہم نے اس پہ رحم کر دیا. لیکن رحم کا مطلب وہ نہیں ہے. رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم نے ویسے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ یہ جیسے رحم رحیم سے آتا ہے. رحیم کا مطلب ہے ماں کا پیٹ ہوتا ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ جتنی مرضی تکلیف دیتی ہے ماں اس کا پھر بھی اتنا ہی خیال رکھتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے ہر چیز یعنی کہ ماں کی باڈی سے سارا ابزارب کر رہا ہوتا ہے، سارا کھانا جو بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے، آکسیجن سب کچھ ابزارب کر رہا ہوتا ہے. ماں کو تکلیف بھی دے رہا ہوتا ہے لیکن ماں کا پیار اس بچے کے لیے اتنا ہی بڑھتے جا رہا ہوتا ہے، وہ ماں اتنا ہی خیال رکھتی ہے بچے کا. تو اسی طرح سے جو رحمت ہے اللہ کی اس دنیا میں، وہ بے شک ہم لوگ غلط بھی کریں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے. تو ادھر لوگوں کو ایک بہت کلیئر موقع بھی دی ہے، لوگوں کو کلیئر موقع دیا ہے کہ ابھی تم پھر دیکھنے لگے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ دیکھنے والے ہو، اپنا ایمان پھر جگاؤ. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایسا حکم ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس نے ہو کے رہنا ہے. تو یہ مریم علیہ السلام کو بول رہے ہیں کیونکہ وہ ویسے ہی بات جب کر رہی تھی اس سے پہلے کہ مجھے مرد نے نہیں چھوا، مجھے یہ نہیں ہوا، وہ لوپ ہول ڈھونڈ رہی تھی. یعنی کہ وہ تو چاہ رہی تھی جیسے کہ اب ظاہر سی بات ہے ایک عورت تو ویسے نہیں چاہے گی نا جیسے کہ لوگوں کو کیا بولنا ہوگا، ابھی کمیونٹی کو بھی فیس کرنا پڑے گا، بچہ نہیں ہے. وہ تو اس وقت یہ چیزیں بھی سوچ رہی ہیں نا. تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اطمینان سے ہو جائیں کیونکہ یہ چیز تو ہو کے رہنی ہے، اور جس طرح سے آپ کے رب نے اس کا حکم دیا ہے اس کے ایک چیز الگ نہیں ہونے والی. اللہ نے مقرر کر دیا کہ بچے نے دنیا میں آنا ہے، باپ کے بغیر ہی آنا ہے، اور وہ چیز مقرر ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو مریم علیہ السلام اس بچے کو کنسیو کے لیے مطلب پریگننٹ ہو گئی. مریم علیہ السلام پریگننٹ ہو گئی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ کے ایک دور دراز جگہ پہ چلی گئی. مطلب کہ وہ جو مسجد کے اندر تھی، جس مشرقی مقام پہ تھی، اس مقام کو چھوڑ کر شہر کے باہر چلی گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، مخاض کا مطلب ہے کہ وہ جو جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ماں کو درد وغیرہ شروع نہیں ہوتی جب ہم ویسے ہی نارملی ہاسپٹل لے کے بھاگتے ہیں. تو یہ مخاض کا مطلب ہوتا ہے کہ پریگنینسی کی درد شروع ہو گئی، مطلب کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ دردیں شروع ہو گئی تھی. فَأَجَاءَهَا، تو یہ جو دردیں تھیں، یہ لیبر کی پین سے، یہ مریم علیہ السلام کو اِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ، تو ایک کھجور کے درخت کے تنے کے پاس لے آیا. تنا کا مطلب ہوتا ہے ٹرنک، تو وہ کھجور کے درخت کے تنے کے پاس لے آیا، مطلب ایک چھاؤں میں لے آیا. وہ درد میں جو جہاں پر بھی تھی وہ کھجور کے درخت کے پاس تھی، اور ادھر ہی جیسے وہ بیٹھ گئی، درد میں ہے اور بیٹھ گئی ہیں کہ ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہے. اور آگے سے وہ کیا کہتی ہے؟ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، وہ آگے سے کہتی ہے کاش میں مر گئی ہوتی، کاش میں مر گئی ہوتی قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اس سے پہلے، یعنی کہ اس کی یہ سب ہونے سے پہلے کاش میں مر گئی ہوتی. کیونکہ ان کے ذہن میں بھی، جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی تھی، ان کے ذہن میں بھی چیزیں ہیں کہ ابھی جانا ہے، میں نے کمیونٹی میں واپس بھی جانا ہے، بچے کے ساتھ جاؤں گی، لوگوں نے طرح طرح کے سوال پوچھنے ہیں. اور
مریم علیہ السلام کو لوگوں کا زیادہ خوف نہیں تھا، ان کا زیادہ اس چیز سے مسئلہ تھا کہ اب میں نے جب واپس جانا ہے، ان کی خواہش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے واپس مسجد کے اندر بھی جا کے رہنا ہے، مجھے اپنی عبادت بھی کرنی ہے، مجھے دین کا کام کنٹینیو بھی کرنا ہے۔ لیکن جب یہ بچے کو لے کے جائے گی، لوگوں نے طرح طرح کے سوال پوچھنے ہیں، لوگوں نے واپس مسجد میں نہیں جانے دینا۔ اور آپ یہ بھی سوچو کہ لوگوں کو ایکسپلین کرنا کیا ہے کہ بچہ باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے، کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز آسان نہیں تھی، تو وہ یہ سب سوچتے ہوئے بھی، اور اوپر سے درد بھی ان کو ہو رہی ہے، تو اس درد میں وہ کہہ رہی ہیں، وہ موت کی یعنی کہ آرزو کر رہی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں جب آپ کو ایسے کسی بڑے فتنے کا ڈر ہو، تو موت کی آپ آرزو اس میں کر رہے ہو اپنے ایموشنز کے اندر اس ٹائم پہ، تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ موت کی طرف چل نہیں سکتے، نہیں سوسائڈ نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے۔ ادھر صرف انہوں نے آرزو کی ہے، اور وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے، بس یعنی کہ کاش میں یہ سب ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھلا چکی ہوتی لوگوں سے، اور کبھی میرا ذکر بھی نہ ہوا ہوتا۔ نسیم منسیہ دونوں کا ویسے روٹ ایک ہی ہے، دونوں کا روٹ اس سے آ رہا ہے کہ میں بھلا دی گئی ہوتی، اور میں اس طرح سے بھلا دی گئی ہوتی کہ میرا کبھی ذکر بھی نہ ہوا ہوتا۔ یاد ہے ہم نے بات کیا تھا کہ مریم علیہ السلام کو تو پوری قوم ہی جانتی تھی، ان کی فیملی کی وجہ سے، جو وہ مسجد میں رہ رہی تھی، اس وجہ سے ان کو تو پوری قوم جانتی تھی۔ تو وہ اس لیے اپنی جو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کری، اس میں کہہ رہی کہ میں اس طرح سے بھول گئی ہوتی، یعنی کہ بھولی بستری سی ہوتی کہ میرا کبھی ذکر بھی نہ ہوا ہوتا۔ فناداها من تحتها، تو پھر پکارا مریم علیہ السلام کو۔ کس نے پکارا ہم اس کی تھوڑی دیر میں بات کریں گے، کہ مریم علیہ السلام کو پکارا ان کے نیچے سے۔ یہاں سے نیچے کا مطلب یعنی کہ لٹرلی ان کے نیچے نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پیروں کی طرف سے، اور جس طرح جیسے آپ بیٹھی بھی ہیں، تو جو ان کے پاس پیروں کے پاس، یا تو جو بھی ادھر سے آواز آ رہی ہے، پیروں کے پاس سے آواز آ رہی ہے ان کو۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی، کہ ڈپریس نہیں ہو، مایوس نہیں ہو، سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تحزنی، کہ ڈپریس نہیں ہو، غم نہیں کرو۔ قد جعل ربک تحتک سریا، کہ تمہارے رب نے تمہارے نیچے بنایا ہے، یعنی کہ پیروں کے پاس بنایا ہے سریا، ٹھیک ہے۔ اور سریا کا مطلب ہوتا ہے جیسے پانی کا چھوٹا سا چشمہ، جیسے ویسے ہوتا نہیں ہے کہ ڈیزرٹ میں آپ دیکھتے ہو کہ ایک اویسس ٹائپ ہوتے ہیں، چھوٹا سا پانی کا، لیکن چھوٹی سی نہر ہو، لیک ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پیر کے پاس، یعنی کہ ان کے پیر کے پاس ہی جیسے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، یعنی کہ پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، آپ کے لیے تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ، یعنی کہ آپ کے آرام کا بندوبست بھی کیا، نہیں کہ جیسے کہ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے اس وقت جیسے کہ بچہ پیدا ہوا ہوگا، تو ویسے ہی تھوڑا سا تھکی بھی ہوں گی، تھوڑا مشکل میں بھی ہوں گی۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ مانگ تو وہ موت رہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آرام دیے، موت کی جگہ آرام دیے، جو چیز ان کے لیے بہتر ہے۔ آرزو کر رہی تھی، لیکن ان کو موت نہیں دی، ان کو زندگی ہی دی، اور ہاتھ میں آرام بھی دے رہے۔ تو ان کے پیروں کے پاس۔ اچھا، تو یہاں پہ ان کو آواز کس نے دی ہے؟ اس کو علماء نے دو طریقے سے دیکھا ہوا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہی بول رہے ہیں،
جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کو بول رہے ہیں کہ ٹینشن نہیں لو، غم نہیں کرو، آپ کے پیروں کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چشمہ بنا دی آپ کے آرام کے لیے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ پیدا ہوتے ہی مریم علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دو ہے، لیکن جو اسٹرانگر اوپینین ہے وہ ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ویسے اگر آپ کبھی تفسیری کتابیں پڑھ رہے ہو تو دونوں اویلیبل ہے، لیکن جو اسٹرانگر ہے وہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام ان کو کیا بول رہے ہیں کہ آپ غم نہیں کرو، یہ پانی آپ کے لیے ہے۔ وہ حزی الیکی بجذع النخلۃ، اور اس کھجور کے درخت کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ حزی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہلانا، تو اس کھجور کے درخت کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ اور آپ کے اوپر گریں گی، تو ساقط علیک رطبا جنیہ، آپ پہ گریں گی۔ رطبا جنیہ کا مطلب ہوتا ہے پکی ہوئی کھجوریں، فریش پکی ہوئی کھجوریں آپ پہ گریں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ویسے ڈسکشن ہوتی ہے علماء کے بیچ میں بھی کہ یہاں پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے تو مریم علیہ السلام کو اس کھجور کے درخت کو تنے کو ہلانے کی ضرورت نہیں تھی، کھجوریں تو ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے بھی سکتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھو، ایک عورت ہے جس نے ابھی ابھی ایک بچے کو پیدا کیا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ۔ ہم سب نے کھجور کے درخت تو دیکھے ہوتے ہیں، دبئی میں تو بہت ہی کامن ہے کھجور کے درخت۔ کھجور کے درخت کو ہلانا آسان ہوتا ہے کہ ایک اسپیشلی ایک ایسی عورت جس نے ابھی بچے کو پیدا کیا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کھجور کے درخت پہ جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ بہت اوپر بھی ہوتی ہیں، تو پہلے تو اس پیڑ کو، اس درخت کو ہلانا ہی بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ پھر بھی اس کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ اور آپ پہ کھجوریں گریں گی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھانے چاہ رہے تھے، یعنی کہ ہم سب کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد چاہ رہے ہو، آپ اللہ سبحانہ کی مدد چاہ رہے ہو، تو آپ کو بھی ایک ایفرٹ ڈالنا پڑے گا، آپ کو بھی ایک ایفرٹ ڈالنا پڑے گا، آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا، مشکل بھی ہو نہیں ہو۔ اور سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا ہوتا ہے؟ وہ دعا ہوتی ہے، دعا میں ہاتھ اٹھانا، وہ سب سے پہلا قدم ہے اٹھانے والا۔ اور مریم علیہ السلام کے پاس اتنی اس وقت طاقت نہیں ہوگی کہ انہوں نے پورا پیڑ ہی ہلا دینا تھا، انہیں درخت ہی پورا ہلا دینا تھا، انہوں نے بس ہاتھ مارنا تھا اور ان پہ کھجوریں گر جانی تھی۔ تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا ہوا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے عبادت ہی آئی تھی، ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ ایاک نستعین، پھر ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی چیز سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو کیا کہا کہ آپ اس کھجور کے درخت کے تنے کو تھوڑا ہلاؤ اپنی طرف اور آپ کے اوپر کھجوریں گر جائیں گی، اور صرف یہ ایسی ویسی کھجوریں نہیں، پکی ہوئی فریش کھجوریں آپ پہ گریں گی۔ دوسرا، مریم علیہ السلام کو یعنی کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد کھجوریں کھلائی جا رہی، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی عورت نے بچے کو پیدا کیا ہو تو اس کو ایک سب سے بہترین چیز دینے والی کھجوریں ہیں۔ قرآن کو ویسے سائنٹیفک پروف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کھجور پہ بہت ساری سائنٹیفک ریسرچ ہوئی بھی، کھجور کے بینیفٹس پر، کھجور کے اندر جو شوگر ہے، شوگر اس کے اندر بے شک ہائی ہے، لیکن وہ کس طرح کی شوگر ہے
اس میں بھی پوری ریسرچ ہوئی ہے. وہ باڈی فیٹ نہیں بنتی جو اس کے اندر شوگر ہوتی ہے. وہ انسٹنٹ انرجی دینے کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر جو شوگر ہوتی ہے. اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے. وہ آپ لوگ اپنے ٹائم پر اس کی ریسرچ کریں. لیکن کھجور ایک بہترین چیز ہے, صرف ماں کو دینے کے لیے نہیں بلکہ بچے کو دینے کے لیے بھی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ کھجور کو اپنے منہ کے اندر سافٹ کر کے بچے کو کھلاتے تھے. یہ سنت کو تحنیک کہتے ہیں کہ وہ کھجور کو سافٹ کرتے تھے منہ میں تاکہ بچے کے لیے کھانے کے لیے آسانی ہو, اور وہ بچے کو کھلاتے تھے جو یعنی کہ نیو بورن بیبی ہوتا تھا. تو مریم علیہ السلام کو کہ کھانے کا بھی بندوبست ہوا ہے, پینے کا بھی بندوبست ہوا ہے, اور ان کو آرام کرنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے. تو مریم علیہ السلام سٹوری اس وقت اس طرح چل رہی ہے. مریم علیہ السلام مسجد میں تھی, ان کو مسجد میں وہ رہنے آ گئی بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے کے بعد وہ یعنی کہ کچھ عرصہ اپنی ماں کے ساتھ رہی تھی, یعنی کہ انہوں نے جو بھی اپنا دودھ وغیرہ پینا ہوتا ہے, بڑا ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی اور وہ مسجد میں رہنے لگی. اور مسجد میں بھی ان کو ایسے کونے میں رکھا تھا جہاں پر لوگ آتے جاتے نہ ہوں, وہ اکیلے رہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. وہ اللہ کی عبادت میں لگی رہیں, اور جو وہ دین کے کام ادھر سے بیٹھ کے وہ ادھر رہ کے کر سکتی ہوں وہ کریں. اور ایک ایسی عورت ہے جن کو وہ یعنی کہ مریم علیہ السلام ایک ایسی عورت ہے جس کو پوری کمیونٹی جانتی ہے, پوری کمیونٹی جانتی ہے اس وقت کہ مریم علیہ السلام مسجد کے اندر ہے, یہ مسجد کے اندر رہتی ہے. اور ایسے ہی رہتے ہوئے ایک دن ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے, اور آتا ہے ان کے پاس, اور وہ چونک جاتی ہے, گھبرا جاتی ہے. میں اکیلے بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پر, اور ایک ایسی جگہ جہاں پہ زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں ہوں گے. اپنی گھبراہٹ میں وہ اللہ سے پناہ لیتی ہیں. لیکن وہ جو آدمی ان کے پاس آیا ہے ان کو تو نہیں پتا, لیکن وہ ایک فرشتہ ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے رب نے ہی بھیجا ہے, مجھے تمہارے رب نے بھیجا اور تمہارے اوپر ایک پاک بیٹا عطا کرنے کے لیے بھیجا ہے. مریم علیہ السلام آگے سے جواب دیتی ہیں کہ ایسا کیسے ہونے والا ہے, مجھے کسی مرد نے کبھی چھوا ہی نہیں ہے, مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا ہوا, اور نہ ہی میں ایک بدکار عورت ہوں, نہ ہی میں ان کاموں میں کبھی ملوث ہوئی بھی ہوں, شادی کے باہر بھی. جبریل علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں کہ ہونے تو ایسا ہی والا ہے, اور یہ تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے, اور جو تمہیں عطا کیا جا رہا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہونے والی ہے, اور یہ ہماری طرف یعنی کہ رحمت منا, ہماری طرف سے ایک یعنی کہ ہماری طرف سے رحمت ہے. یہ بچہ ہے, یہ رحمت, اس کے ساتھ رحمت آنے بھی والی ہے, اور اس کا نشانی ہونا بھی ایک رحمت ہے. پھر اس کے بعد پھر مریم علیہ السلام کو بولا جاتا ہے کہ یہ جو حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مقرر ہو گیا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں اور بات کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا, تو یہ ہو کے رہنے والا ہے. اور ساتھ ہی مریم علیہ السلام پریگننٹ ہو جاتی ہیں, اور وہ مسجد چھوڑ کے شہر کے باہر چلی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں ویسے ادھر کافی چیزیں جیسے اسکپ بھی ہو رہی ہیں, کہ صرف امپورٹنٹ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. کہ وہ جب شہر چھوڑ کے چلے گئی وہ کیسے رہی اس کے بارے میں ذکر نہیں, وہ سب اسکپ کر کے آ گئی ہے کہ وہ ایک پوائنٹ پہ پہنچ گئی جب ان کی پریگنینسی کی درد شروع ہو گئی بھی, بچہ پیدا ہونے والا, اور وہ ادھر کسی ایک کھجور کے درخت کے پاس آ کر یعنی کہ ادھر اللہ سبحانہ ان کی درد ان کو اس طرف لے جاتی ہے, کھجور کے درخت کے نیچے لے جاتی ہے, ادھر جا کے وہ بیٹھ جاتی ہے, اور ادھر جا کے وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں, کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے. یہ جو میرے لیے آگے آنے والا ہے, ایک جیسے ان کے لیے ایک مشکل ہونے والی ہے, ایک امتحان ہونے والا ہے, وہ اس سے وہ کہہ رہی کاش میں مر گئی ہوتی, اپنی درد میں بول رہی ہے کہ بہت ایموشنل سٹیٹ میں ہے. اور اس طرح سے ہوتی کہ لوگوں نے مجھے کبھی میرا ذکر بھی نہ سنا ہوتا, کہ لوگ مجھے بالکل ہی نہ جان رہے ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ یعنی کہ ان کو پھر ایک آواز آتی ہے کہ آپ کو غم لینے کی ضرورت نہیں ہے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے,
آپ کے لیے ایک پانی کا چشمہ بنایا گیا ہے اور آپ کے لیے پکی ہوئی فریش کھجوریں ہیں آپ کے آرام کے لیے. پھر آگے ان کو حکم دیا جاتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا. تو آپ کھاؤ، فکولی کھاؤ، اور وشربی اور آپ پیو، وقرّی عینا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا. اور عربی میں وقرّی عینا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کمفرٹیبل ہونا، ریلیکس ہونا. اور ایک ماں کے لیے ریلیکسنگ چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنے بچے کو دیکھنا. اپنے ایک بچے کو دیکھ کہتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ اردو میں بھی ویسے کہتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ وہ یعنی کہ سیم فریز ہے. اور ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کا بچہ ہے. اور مریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کی طرف بھی دیکھو، اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کی طرف بھی دیکھو اور ریلیکس کرو، کھاؤ پیو، ساری ٹینشن اس وقت چھوڑ دو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا، اور جب بھی کسی بھی انسان کو دیکھو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ، ترین آتا ہے رآ سے، مطلب دیکھنا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ جب بھی کسی انسان کو دیکھو، فَقُلِي تو کہو انی نذرت للرحمن صوما، میں نے قسم کھائی ہے، میں نے قسم کھائی ہے اس رحمان کی کہ میں روزے میں ہوں، کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں. ایک طرف مریم علیہ السلام کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ کہہ رہی ہے وہ روزہ رکھ رہی ہیں. تو اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ ادھر وہ جس روزے کی بات کر رہی ہیں وہ کھانے پینے والا روزہ نہیں ہے، وہ چپ رہنے کا روزہ ہے. جس طرح سے زکریا علیہ السلام کو کہا تھا چپ رہنے کے لیے، تو ویسے ہی مریم علیہ السلام نے ایک چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتا؟ فلن اکلم یوم الانسیہ، تو میں نہیں بات کروں گی آج کسی بھی انسان سے. میں نے قسم کھائی ہے اس رحمان کی کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں اور آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی. یہ ان کی شریعت کے اندر چپ رہنے کا روزہ تھا. یہ ویسے ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے، چپ رہنے والا روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہ کبھی خود پریکٹس کی، نہ ہمیں کرنے کے لیے، لیکن ان کی شریعت میں تھا، ان کے لیے یہ جائز تھا. تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں چپ رہنے کا روزہ رکھوں گی، کسی سے بات نہیں کروں گی. کسی بھی انسان کو دیکھا میں نے نہیں بات کرنی. تو آپ دیکھو زکریا علیہ السلام کو بھی حکم آیا تھا کہ چپ ہو جاؤ. مریم علیہ السلام کو بھی ایک طرح سے حکم ہی آیا کہ آپ کسی انسان کو دیکھو آپ نے بات نہیں کرنی. کیونکہ آپ سوچو کہ مریم علیہ السلام نے واپس اپنی قوم کے پاس جانا ہے اور ان سب کو جا کر ایکسپلین بھی کرنا ہے. اب جب شروع میں جائیں گی کمیونٹی کے پاس، اپنی قوم کے پاس جائیں گی، وہ جس غصے میں ہوں گے، جو انہوں نے ایک ایکسٹریم نیگیٹو ایموشن میں ہوں گے، ان کو وہ کوئی بھی ایکسپلینیشن دے دے انہوں نے نہیں ماننا. آپ کیسے کسی کو کنونس کرو گے کہ ایک باپ کے بغیر بچہ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس بحث کے اندر، اس بحث جو ہونے وہ ہوگی کمیونٹی کے ساتھ، اس بحث کے اندر دکھ تو صرف مریم علیہ السلام کو پہنچنا تھا. ایسا کبھی تو نہیں ہو، کیونکہ قوم کو تو کوئی دکھ نہیں پہنچنے والا نا. قوم نے تو صرف اپنا نیگیٹو ایموشن، اپنی بڑاس نکالنی ہے، بحث کرنی ہے. تو مریم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے چپ رہنا ہے. اور آپ دیکھو کبھی بھی اپنے ایموشنز کو یا کسی کے ایموشنز کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے چپ رہنا. کوئی غصے میں ہے، آپ اس کے ساتھ بحث کرو گے، آپ کو لگتا ہے غصے میں وہ آپ کی بات سمجھ جائے گا، اس میں بہترین طریقہ کیا ہے؟ چپ کرنا. اب چپ کا روزہ نہیں رکھنا، مطلب کہ اس بحث کو کنٹینیو نہیں کرنا. اگر آپ خود غصے میں ہو
تو آپ کو بھی بولا گیا جیسے کہ بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے ہو تو اپنی پوزیشن چینج کر لو تاکہ آپ ڈسٹریکٹ ہو. اور اس ٹائم پہ بھی سب سے بہترین چیز آپ کے لیے بھی ہوگی کہ آپ چپ کر جاؤ. تو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے کہ نیگیٹو ایموشنز یا کسی بھی ایموشن، کیونکہ اصل میں خوشی میں بھی ہم جیسے پچھلی بات زکریا علیہ السلام کے ٹائم میں بات کر رہے تھے کہ کبھی کبھی انسان خوشی میں بھی ایسی چیز کر جاتا ہے جس سے وہ اللہ کو ناراض کر سکتے. اسی طرح سے نیگیٹیولی بھی انسان چیزیں ایسے، نیگیٹو میں تو 100% ایسی چیزیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے اگر وہ چپ نہیں کرتا تو. یہاں پہ مریم علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے چپ کرنا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. تو آج کی ہم سٹوری کو ادھر ہی پاز کریں گے. آگے کیا ہوتا ہے، آگے مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں ہوگا. تو ہم شروع کرتے ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہو ابھی تک. میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ مریم علیہ السلام درخت کے پاس گئیں اور ہوں. وہ والا قصہ، یہ زکریا علیہ السلام اس وقت ان کا کوئی ذکر ہے کہ وہ کدھر تھے یا پھر ان کے پیرنٹس کدھر تھے، یا پھر اس بات کا کہیں بھی حدیث میں ذکر نہیں ہوا ہے پھر قرآن میں؟ اور جب وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی تب ان کے ساتھ زکریا علیہ السلام نہیں تھے. زکریا علیہ السلام تو اپنی کمیونٹی میں، وہ مسجد کے اندر ہی تھے، یعنی کہ وہ اپنی کمیونٹی کے اندر شادی تھے. جہاں تک ان کے والد کی بات آتی ہے تو روایت میں آتا ہے کہ ان کے والد کا اس ٹائم پہ انتقال ہو گیا ہوا تھا. تو اس ٹائم پر ان کی قوم کے اندر، یعنی کہ ان کی قوم کے اندر ہوتا تھا کہ ایک میل سپورٹ ہونا چاہیے. تو اس لیے مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے وہ زکریا علیہ السلام کہی تھی. اور اس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے کہ ادھر یعنی کہ آیتیں ہیں، میرے خیال سے آیت نمبر 44 ہے کچھ. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا جب مریم علیہ السلام کے لیے جیسے ایک ایک کیا کہتے ہیں ڈرا ہوا تھا کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، کہ مریم السلام کی کفالت کون کرے گا. تو اس سے ہی یعنی کہ اسکالرز نے کہا ہے کہ اس ٹائم پہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہوا تھا، اس لیے ان کی کفالت کسی اور کو کرنی پڑے گی، یعنی کہ جو بھی ان کو پورا کرنے والا ہے، تربیت وغیرہ سب چیزیں. تو اس ٹائم پہ وہ ایک مرد جو کرنے والا تھا، اس لیے زکریا علیہ السلام کو ادھر نام بھی نکلتا ہے. تو مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئی تھی، تو ان کے فادر تو نہیں تھے اس ٹائم پہ. اور جب یہ سب کچھ ہوتا ہے اور جب وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں تبھی زکریا علیہ السلام، شاید پتہ بھی نہیں تھا ان کو، اس کا ذکر نہیں ہے، اور وہ ایک امپورٹنٹ ڈیٹیلز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا ہمارے لیے نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام ان کے ساتھ، یعنی کہ انہوں نے جانے دیا تھا، ان کو پتہ چلا تھا، نہیں، یہ سب نہیں ہے. جہاں تک ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں اس حساب سے زکریا علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئی. تو یعنی کہ اتنی ڈیٹیل ہمارے پاس ہیں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور شاید وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا ہمارے لیے امپورٹنٹ ڈیٹیل نہیں ہے. لیکن مریم علیہ السلام چھوڑ کے چلی گئی تھی اور شہر سے باہر چلی گئی تھی. اور کوئی سوال ہو؟ نہیں، الحمدللہ سب کلیئر ہے. چلے پھر میرا ایک کوشچن جی جی بسم اللہ. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی یا بعد میں ہوئی؟ یہ ان کے یحییٰ علیہ السلام کی تو بات ہوئی تھی، علیہ السلام کی بات ہوئی تھی. جی میرے تو خیال سے میں اپنا ریفلیکشن، جی جی بسم اللہ. آج کا جو سب سے اچھا مجھے یہ لگا کہ اگر آپ بہت زیادہ کسی اگر ایموشنل اسٹیٹ میں ہو تو ہمیں بولنا نہیں چاہیے یا اپنے اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی سچویشن میں. اپنے آپ کو چپ رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اپنے آپ کو جتنا کنٹرول میں رکھ سکیں تو اس سے یہ کہ زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ سچویشن کنٹرول ہو جائے. اور یہ مجھے سب سے اچھا پوائنٹ لگا.
جزاک اللہ خیر. اب ویسے بھی دیکھیں کہ کسی بھی، ویسے تو میرے پاس ایک اسکالر کا ایگزامپل ہے. ایک اسکالر پر کچھ الزامات لگے تھے، یعنی کہ آج کل سوشل میڈیا کی تو پاور بھی اور ہے، تو سوشل میڈیا پہ ایک اسکالرس پہ الزامات لگے تھے، اور اس اسکالر نے ویسے نا ایک، صرف اس دن نہیں، اس نے میرے خیال سے کچھ ہفتوں تک، ایک ہفتے تک رپلائی نہیں کیا تھا. اس کے بعد وہ کلیریفائی کرنے، کیونکہ آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا پہ تو اتنا ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں. تو میں اس کے بھی سچویشن کو دیکھا تو میں نے کہا تھا چلے یہ تو یعنی کہ اچھا اپلائی کر رہے جو سیکھا ہوا ہے، کہ اس نے بالکل ہی پھر رپلائی نہیں کیا لوگوں کو. لوگ کہ بہت ہی واہیات قسم کے کامنٹس ڈالتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، بحث کرتے جا رہے ہیں آپس میں بھی. لیکن جب وہ جی چیزیں ٹھنڈی ہوئی تو انہوں نے آ کے پھر اپنی سائٹ کی سٹوری بتا کے بولا ہے کہ یہ میرے سائٹ کی سٹوری ہے اور یہ فیکٹس ہیں. رائٹ. اگر سچویشن ایسی ہو کہ سب آپ کے خلاف ہوں اور تب آپ کو چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے اس جی، سچویشن میں. کیونکہ دیکھیں آپ نے جب اپنی صفائی بھی دینی ہوتی ہے تو آپ نے اس طرح سے دینی ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ بھی سن لے. اس نیگیٹو ایموشن میں کسی نے سننا نہیں ہے. وہ آپ بحث کرتے جاؤ گے، وہ اٹیک کرتے جائیں گے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. میں اپنی پرسنل سچویشن بھی ایک بتاتا ہوں. میں ویسے ہی مجھے کسی نے کام بولا تھا کرنے کے لیے. میں یعنی کسی کے ساتھ ایک کام، ایک پروجیکٹ ہم کر رہے تھے، تو کسی نے مجھے ایک کام کرنا تھا، کیا تھا بولنے کی، بولا تھا کرنے کے لیے. تو میں وہ کام کرنے تو گیا، لیکن میرے ذہن میں کئی چیزیں اس طرح سے نہیں آئی کہ جس طرح سے مجھے کہا گیا تھا کام کرنے کے لیے، کہ جس طرح سے میں نے کام کو سمجھا تھا میں اس طرح سے انجام دے کر آیا. تو جب میں واپس آیا تو جس نے مجھے کام کہا تھا کرنے کے لیے، ہم وہ ایک بحث میں پڑ گئے تھے کہ ایسا کہا تھا کام کرنے کے لیے، تم یہ نہیں سوچ سکتے، تم وہ نہیں سوچ سکتے تھے کام کرتے ہوئے. میرے ذہن میں وہ چیزیں نہیں آئی. میں اس کو اس ٹائم پہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا تھا. اگر میں بولتا بھائی میرے ذہن میں چیزیں نہیں آئی، تو انہوں نے آگے سے کیا کہنا تھا، بیوقوف ہو، یہ ہو، وہ ہو. تو اس ٹائم پہ چپ کر کے بعد میں جا کے کبھی تھوڑا سا ان کے بھی ایموشنس تھوڑے کام ڈاؤن ہے، پھر جا کے بات کی کہ نہیں آیا میرے ذہن میں، نہیں پتہ چلا چیزیں، میں آپ کی طرح نہیں سوچ رہا تھا، میں کسی اور طریقے سے سوچ رہا. تو نیگیٹو سچویشنز میں اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بھی تھی کہ وہ اس طرح سے نیگیٹولی چارج لوگوں کے ساتھ ایسے بحث میں نہیں پڑتے تھے. ابو جہل، یا جب مکہ میں بھی تھے ابو جہل وغیرہ، یہ لوگ سب لوگ اپنی گالی گلوچ میں لگے ہوتے تھے، ان کو دے دی تھی نشانیاں، لیکن پھر بھی گالی گلوچ میں لگے ہوتے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب نہیں دیتے تھے. ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ وہ ان کے ظرف کے خلاف بھی تھا نا، کہ میں تھوڑی ان کے لیول پہ گرنے والا ہوں. تو جزاک اللہ خیر، اچھا اچھا ریمائنڈر تھا. چلے کومل سے بھی سن لیتے، پھر انشاءاللہ اقرا اور چاچی پہ آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کا ریفلیکشن تو ویسے تو یہ بالکل ایک اسٹوری کی طرح ہے، تو اتنا کوئی زیادہ اس کا ریفلیکشن نہیں ہے. بس یہ چیز سمجھ آئیے کہ اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو یہ آپ کو خود سے ایفرٹ ڈالنا پڑے گا. جیسے کہ کبھی کبھی کوئی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، یا وہ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ لاجیکلی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، مگر اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آتا ہے کہ آپ نے ایسی چیز کرنی ہے بنا سوال جواب کیے، تو آپ کو وہ چیز کرنی ہے. تو اس پہ آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ ڈالنا پڑے گا، کیونکہ یہ چیز سب سے زیادہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. کیونکہ آج کل ہم لوگ اتنی زیادہ سائنٹیفکلی ہم لوگ ایکسپلینیشن ڈھونڈتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا اس کا سائنس نے کچھ بتایا ہے. جبکہ ہمیں لائک اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز پر کوئی سوال جواب یا کوئی زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو چیز کہی تھی آپ وہ فالو کرو. تو اس چیز پہ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہاں پر ایک وہ آیت میں ہے کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ درخت کو ہلائیں تو آپ کے پاس کھجور آئیں گی تو آپ وہ کھائیں. تو اس طرح سے رزق کی بھی بات کی گئی ہے یہاں پر کہ آپ جا کر باہر جائیں گے، قدم رکھیں گے، باہر آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق جو ہے آپ کے ہاتھوں میں دے گا. کہا ہوا ہے اللہ نے کہ رزق تمہارا، تمہاری فیملی کا وہ میرے ہاتھ میں، مگر خود سے ایسے ڈالنی پڑے گی.
تو پھر ہی وہ چیز اللہ تعالیٰ دل میں بھی ڈالیں گے اور وہ رزق بھی اس میں بھی برکت پیدا ہوگی. ایک یہ چیز تھی. اور دوسری یہی بات تھی کہ جب بھی کوئی نیگیٹیوٹی آپ کے پاس آتی ہے یا آپ خود بھی بہت زیادہ نیگیٹو سوچے ہوتے ہیں یا آپ کی کسی کے ساتھ بہت زیادہ بحث ہو جاتی ہے تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں لوگوں کو ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ بعد میں بھی پچھتاتے ہیں ہم لوگ خود بھی اور اس کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر خاموش رہا جائے. تو یہ آپ سے چلے جزاک اللہ خیر. بہت اچھے ریمائنڈرز دیے، کافی الگ الگ چیزوں کو آپ نے چھوا ہے. اور ویسے نا یہ میرا اپنا ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ کبھی کبھی مجھے اسٹوری سے لیسن زیادہ، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اگزامپل بتایا جائے تو اس سے پھر جو چیزیں کنیکٹ کر سکتے ہیں انسان کی. کبھی دیکھیے ادھر ایک کافی ریئلسٹک سچویشن کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم بتا رہے تھے کہ ایک پریگننسی کے درد میں عورت ہے، اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت ہی شدید درد میں ہے اور اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ اس میں بھی اس ایموشن میں کچھ بول رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایسا نہیں کہا کہ وہ غلط ہے، نہیں اس چیز کو غلط نہیں کہا کہ وہ جو ایموشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہے. لیکن آپ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی جب وہ بات کر رہی ہے تو کس طرح کی باتیں کر رہی ہے اپنی درد میں بھی. درد میں بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طرح کمپلین نہیں کری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس لیول کا ایمان بھی انسان کا پھر بلڈ ہونا پڑتا ہے کہ میں بھی اپنی درد میں ایسی باتیں نہ کروں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے کمپنی اس طرح سے کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میں بتائے ہوئے حکم کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں، آپ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، یہ ایسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. انہوں نے بھی بولا کہ کاش میں یہ چیز ہونے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی تاکہ مجھے یہ چیزیں سے گو تھرو نہیں کرنا پڑتا اس طرح سے. انہوں نے سب بات اپنے اوپر ہی ڈال دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم اس طرح سے نہیں کیے کہ میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی اس چیز کو غلط نہیں کہا. یعنی کہ ایک ایکسیپٹیبلٹی بھی دکھا دی آپ کو ایموشنل اسٹیٹ میں چیز کیا کس حد تک بول سکتے ہو، اور دوسری طرف آپ کو یہ بتایا ہوا کہ آپ کیا نہیں بول سکتے. کہ ایک طرف لوگوں کا ایموشنل اسٹیٹ ہے جو نیگیٹو ہے، ایک درد میں انسان ہے، تو درد میں بھی آپ کس طرح کی باتیں ایکسیپٹیبل ہیں وہ بھی دکھا دیا گیا. تو انسان کنیکٹ کرتا ہے اور آئے دن ہر روز کوئی نہ کوئی درد یہاں وہاں، کبھی کچھ کسی کی بات کا درد ہو جاتا ہے، کبھی کسی چیز کا درد ہوتا ہے. تو ایک ایکسٹریم کیس دکھایا نا، تو آپ کو ایک دکھا دیے کہ ایک کیسز دکھا دیے، پھر آپ بیچ کا خود ہی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون سی سچویشن کس کے قریب اپلائی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اچھے ریفلیکشن تھے، جزاک اللہ خیر کومل. چلے پھر چاچی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے. میرا آج کا ریفلیکشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا حکم تھا کہ اللہ کی مرضی تھی کہ بنا شادی کے بچہ پیدا ہوا، نہ ان کو کسی مرد نے چھوا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شور کرنا ہے، اگر آپ حق اور سچ پہ ہو تو چپ رہنا ہی بہتر ہے. یہ سٹوری کا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا ان کی طرف سے کہ آپ نے چپ رہنا ہے. تو جو سچا انسان ہوتا وہ چپ رہتا تو تاکہ وہ پروف کر سکتا کہ میں سچ پہ ہوں. بس میرا یہی ریفلیکشن تھا آج کا. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا ریفلیکشن سے آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ، کیونکہ اصل میں وہ چپ رہنے کے لیے کہا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے رستے بھی بنانے ہیں اس سچویشن میں، اسٹوری کے اندر. وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا رستے بنائے تھے ان کو چپ رہنے کہنے کے بعد. تو وہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. تو انشاءاللہ اس کا کلاس میں ڈسکس کریں گے. لیکن کبھی کبھی چپ رہ کر آپ اللہ پہ چیزیں چھوڑو تو کبھی کبھی اللہ آپ کے لیے رستے بناتا ہے، آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کے کام بھی سیدھے کر دیتے ہیں. اور مریم علیہ السلام کے لیے ان کے کہے بغیر ان کی چیزیں ان کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے آسانیاں بنائی گئی تھی. ان کو چپ رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن اسی دن پہ جس دن انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہے اسی دن وہ اپنی قوم کے پاس واپس جانے والی. ایسا نہیں ہو گیا اگلے دن جائیں گی کہ میں نے اگلے دن جانا ہے تاکہ میں بات بھی کر سکوں، نہیں، جس دن روزہ رکھا ہے اسی دن وہ اپنی قوم کے پاس واپس جا رہی ہے بچے کو لے کر. تو انشاءاللہ اس کو ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے. وہ ایک اچھا ایک نیا ٹرن ہے اسٹوری کے اندر. اور الحمدللہ تو انشاءاللہ کلاس میں اقرا. آج کی اسٹوری تو بہت میں کہتی ہوں ایموشنل تھی، کیونکہ مریم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، مطلب کہ تو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھا، لیکن
جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں بہت فیل ہوتا ہے کہ بہت مشکل کام تھا ان کے لیے، اسپیشلی اگر آپ اتنے فیمس ہو، اتنے ویل نون ہو اپنے ایریا میں، ولیج میں، اور ایسا سن کے تو پھر کوئی بھی نارمل انسان کوشچن کر سکتا ہے آپ پہ. تو آئی تھنک ان کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ تھا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ آپ اپنا ایمان کتنا مضبوط کرنا ہے. کہ فرسٹ آف آل وہ تو عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور وہ پائس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، اوپر سے وہ اتنی فیمس تھی. تو یہ ہمارے لیسن ہے کہ اللہ کسی کو بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے. آپ نبی ہو، آپ پیغمبر ہو، آپ انسان ہو، آپ جن ہو، کچھ بھی ہو، اللہ آپ کو ٹیسٹ ضرور کرے گا. دوسرا میرے لیے ریفلیکشن یہ تھا کہ جب مریم علیہ السلام نے وہ چاہتی تھی کہ انہیں موت آ جائے اس چیز سے گزرنے سے پہلے، میرے لیے یہ ریفلیکشن ہے کہ ہم کتنا چھوٹا سوچتے ہیں کبھی بار کہ یا اللہ ہم یہ ہو جائے، اور ہم بڑے اسکیل پہ نہیں سوچتے. جب ہم اللہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ہم اللہ سے کبھی کچھ مانگتے ہیں، ہم ہر دفعہ بہت چھوٹی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ دیتا ہے. جیسے یہاں پہ مریم علیہ السلام چاہ رہی تھی کہ انہیں درد کی وجہ سے انہیں موت آ جائے، لیکن اللہ نے ان کو اس کی جگہ کمفرٹ دیا. اللہ نے ان کے لیے ایک ریور یا پھر اسپرنگ واٹر بنا دیا، ان کے لیے ڈیٹس رکھی، کتنا کچھ اللہ نے ان کے لیے کمفرٹ پیدا کی. تیسرا میرا ریفلیکشن یہ ہے کہ ایفرٹ کرنی بہت ضروری ہے. ایفرٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے مریم علیہ السلام نے ادھر ایٹ لیسٹ انہوں نے درخت ہلایا، اگر وہ درخت نہ ہلاتی تو پھر وہ کیسے ہوتا؟ اللہ چاہتا تو وہ ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہمیں اپنا بیسٹ دینا ہے. بس یہ میں چلو جزاک اللہ خیر. بہت اچھے اور ویسے سوچنے والے پوائنٹس ہیں. آپ دیکھو کہ مریم علیہ السلام کے لیے ایک ٹیسٹ تو آیا تھا، لیکن ان کا ٹیسٹ تھا کیا؟ ان کا ٹیسٹ تھا جو ان کا پاک دامن تھا. ٹھیک ہے، ان کا پاک دامن ان کا ٹیسٹ تھا کہ وہ ایک پاکیزگی سے رہی ہوئی ہیں، کسی مرد نے چھوا ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے، مسجد میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ان کی کہتے ہیں نا پرائز پوزیشن، کہ یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ بھی لیا ان کی سب سے قیمتی چیز کا. تو آپ کی بھی جو سب سے قیمتی چیز ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے تھرو آپ کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں. آپ کو ٹیسٹ یہ ہوگا کہ وہ کیا چیز پیاری ہے. آپ کی جو سب سے قیمتی چیز وہ پیاری ہے، یا آپ کا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اسی کا ٹیسٹ تھا نا ان کے لیے کہ پاک دامن ہونے کا. وہ مسجد میں بھی رہ سکتی ہے. اب پاک دامن نہیں ہوگی تو وہ مسجد میں رہنے نہیں دیں گے. جیسے کہ آج بھی ہم لوگ کسی مسجد کے امام کو یا مسجد کے اندر جو رہ رہا ہو، ایک ایسے بندے کو نہیں کہیں گے نا جو ان کی شریعہ کو توڑ رہا ہو، شریعہ کے بہت اگینسٹ گیا ہو، جو الٹے سیدھے کام کرتا ہوں، اس کو تو نہیں مسجد میں رکھیں گے نا. ایسا نہیں ہوگا نا کہ جو بندہ ادھر بار وغیرہ بھی جا رہا ہے، ایک طرف شرابے بھی پی رہا ہے، اس طرف دوسری طرف اگر مسجد میں بھی رہ رہے. تو یعنی کہ تو ویسے جنرلی یعنی کہ مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ اس بندے کو تھوڑی مسجد میں رکھنا ہے. یہاں آئے نماز وغیرہ پڑھے، اپنی اللہ سے توبہ کرے، لیکن رہنے کے لیے اس کو بٹھانا ہے جو جس کا دامن پاک ہو، جو پریکٹسنگ ہو، جس کے عمل میں ہو سب کچھ. یہ مسجد کا جیسے امام ہوگا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. تو ان کا ٹیسٹ ان کے لیے وہ بنی جو چیز جو ان کی سب سے قیمتی چیز تھی. اسی طرح سے اگر میری سب سے قیمتی چیز پیسہ ہوگا تو پیسے سے میرا ٹیسٹ ہوگا. اگر میری سب سے قیمتی چیز میرا بچہ ہوگا تو میرا بچہ میرے لیے ٹیسٹ بن سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یعنی کہ جانچ کریں گے کہ آپ اگر یا تو اللہ کی طرف ہو یا اپنے مال کی طرف، مال و دولت کی طرف ہو، جس میں بچے بھی آتے ہیں، عزت بھی آتی ہے، پاور بھی آتی ہے. تو آپ کا ٹیسٹ اس چیز سے ہوگا. کہ اصل میں یہاں پہ اس دنیا سے جانے سے پہلے کلیریفائی آپ کے لیے بھی کیا جائے گا کہ آپ اللہ کے ساتھ رشتہ آپ کا امپورٹنٹ ہے یا آپ کی دنیاوی چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کے لیے بھی کلیئر ہی ہوگا. تو اگر ہم کسی ایسی چیز بات ہے تو ہماری مائنڈ میں ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز ہمارے لیے جو پرائیورٹی ہونی چاہیے ہر سچویشن میں، کسی سچویشن سے بھی گزر رہے ہو، کہ اللہ کے ساتھ رشتہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے.
اب ہر کام میں سوچو. جیسے فار ایگزامپل میں تو اس وقت جیسے ایک نان مسلم کنٹری میں ہوں, تو میں اگر جب بھی کبھی فار ایگزامپل مجھے جاب اپلائی کرنی ہوتی ہے تو پہلی چیز دیتا ہوں میں نے کہ جگہ کے پاس مسجد کدھر ہے, مسجد ایکسیسیبل ہے کہ نہیں. میں نے اگر جمعہ کے لیے جانا ہوگا مسجد, یا نارمل اگر میں ہر روز نہ جا سکوں کم از کم جمعے کے لیے تو جانا ہی ہے. ہر یعنی کہ ظہر کی نماز اگر مسجد میں نہ پڑھ سکوں, مسجد شاید قریب نہ ہو. ایسی چیزیں کیا امپورٹنٹ ہے؟ وہ جاب جو مجھے پیسے زیادہ دے رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے, یا میرے لیے میری رشتہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے مینٹین کرنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ اگزامپل میں دے رہا ہوں. تو اسی طرح سے آپ جس لائف کی سچویشن سے گزر رہے ہو, جس سچویشن میں گزر رہے ہو, آپ نے اس سچویشن میں سوچنا ہے کہ میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رشتے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں کہیں وہ چیزیں تو نہیں اوور لک کر رہا یا توڑ رہا, یا حدیں تو نہیں توڑنے والا میں. اب سوچو, اور جتنا آپ زیادہ ایمان میں ہوتے جاؤ گے ٹیسٹ اتنا بڑھتا بھی جائے گا. مریم علیہ السلام ایک نارمل نہیں, یعنی کہ نارمل مسلمان نہیں تھے کہ جو چلے 5 وقت کی نمازیں بس پڑھ رہا ہے, یہاں وہاں روزے رکھ رہا ہے, رمضان میں روزے رکھ لی, وہ اس طرح کی نہیں. وہ ایک اونچے مقام پر تھی, یعنی کہ اپنی عبادت میں بھی مسجد میں رہ کر وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا اپنے آپ کو. ایک یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایمان میں بھی ہائی تھی, تو ان کا ٹیسٹ بھی زیادہ مشکل تھا. کلیریفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس لیول پہ پہنچ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ابھی بھی ہے یا کوئی اور چیز پیاری ہے. اور وہ ٹیسٹ انہوں نے ماشاءاللہ سے پاس بھی کیا, اور بہت اچھے طریقے سے پاس کی. تو اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے. اور باقی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے تقوی بڑھائے, ہمارا ایمان بڑھائے, اور ہم سب کو جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اور اس کو صحیح طرح سمجھنے کی اور پھر زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق دے. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس صحیح چیز کی صحیح سمجھ بھی دے. جب کہتے ہیں اللہ فقہنا فی الدین, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ بھی دے. ہم لوگ کبھی بھی چیز سے بھٹکے نہیں, صحیح ہدایت کی طرف بھی رہے انشاءاللہ. تو کسی کا کوئی اور سوال ہو, کوئی ویسے من میں آ رہا ہو تو پوچھ سکتے ہو, ورنہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ کلاس آج کے لیے یہیں پہ پوری کریں گے. چلے پھر انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.